جو آپ سے گفتگو ہوگی وہ بے پردگی اور فیشن کی برائیوں کو لے کر ہے۔ میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلی لباس کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے اپنے دوپٹے کو مفلر بنا لیا، جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک میں وقف کر دیا، جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن بنا لیا، اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا، سیریل اور فلمیں اداکاروں کی نقلیں اتارنا، یہ سب فیشن کا ٹرینڈ چل پڑا۔ اے کنیزان فاطمہ، اچھی طرح یاد رکھو، یہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن تمہارا شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارے بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے، اس دن تمہارا ہر دوست تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہاری ماں تمہاری قبر میں نہیں آئے گی۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے ہی جانا ہوگا۔ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ لوگوں سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کرنے والوں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ سیر خدا فاتح خیبر باب مدینۃ العلم حسنین کے بابا خلیفہ چہارم سیدنا ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ اللہ اکبر! کب تک گناہوں کا سلسلہ دراز رہے گا؟ کب تک بے حیائیوں کا سلسلہ دراز رہے گا؟ کب تک آوارگی کا سلسلہ دراز ہوگا؟ قدرت تمہیں مہلت دے رہی ہے، اس مہلت کا مس یوز نہ کرو، اس مہلت کا غلط استعمال نہ کرو۔ کب تک اللہ و رسول کو ناراض کرتی رہو گی؟ کب تک اللہ و رسول سے دور رہو گی؟ آخرت کی تیاری کو ٹالتی رہو گی۔ سوچے تو صحیح، قبر کے اندر جانے والے سینکڑوں درجنوں ہزاروں جنازے اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے دیکھا، لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر! آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا، اعمال کام آئیں گے، اعمال۔ میری بہنوں، آپ کو کون سمجھائے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی دیکھی تو عورتوں کی دیکھی۔ فرمایا عورتوں کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تمہاری دیکھی ہے۔ ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے رجاحت پہ لاکھوں سلام۔ فاطمہ تو زہرا کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا ہے؟ کالج کے نام پر بے پردگی، اسکول کے نام پر بے پردگی، کوچنگ کے نام پر بے پردگی، ٹیوشن کے نام پر بے پردگی، مردوں سے میل ملا، مردوں سے خلط خلط۔ ذرا غور تو کیا ہوتا، پارکوں میں بے پردہ بیوی، بہن، بیٹی کو لے جانے والوں، جو مذہب عورت کی عزت اور عورت کے تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب عورت کو پارکوں میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب بتاؤ کیا جنت کو روڈ پر لا کے گھماؤ گے؟ اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو جنت، بیوی کی شکل میں ہو تو جنت، ماں کی شکل میں ہو تو جنت۔ اللہ نے بھی جنت کو بے پردہ نہیں رکھا، بہت اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر پردے میں رکھا۔ پھر بھی پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے، تو تم نے دولت کو پردے میں کیوں رکھا ہے؟ کہا قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز بس پردے میں رکھی جاتی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ پردے کو لازم کر لیں، کیونکہ پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر
دنیا کی ساری عورتیں ننگی ہو جائیں پھر بھی مسلمان مرد اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور اگر دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں پھر بھی مسلمان عورتیں اپنا پردہ نہیں چھوڑیں گی۔ اسی بات پر میں آپ سبوں سے رخصتی چاہتی ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہے اگر فائدہ کرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔